بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل۔ سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بیان الافتراء پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما الافتراء فاسبابہ دخول التعمق والتشدد علی احبارہم ورہبانہم والاستحسان ای استنباط بعض الاحکام بناء علی ادراک المصالح فیہا بدون نص من الشارع وترویج الاستنباطات الواہیۃ فأتباعهم الحقوها بالأصل زعما منهم أن اتفاق سلفهم على شيء من الحجوج القاطعة فلم يكن عندهم مستند في إنكار نبوة عيسى عليه السلام إلا أقوال سلفهم وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال افتراء اس کے اسباب یہ ہیں تعمق اور تشدد کا داخل ہونا ان کے علماء اور مشائخ میں، اور استحسان یعنی بعض احکام کو مستنبط کرنا، بعض احکام کو نکالنا بنا کرتے ہوئے مصلحتوں کے ادراک پر ان احکام میں بغیر شارع کی جانب سے صراحت کے، اور بیہودہ استنباط کو رواج دینا، اور ان کے متبعین نے لاحق کر دیا ان احکام کو اصل تورات کے ساتھ گمان کرتے ہوئے ان کا اس بات پر کہ ان کے اسلاف کا اتفاق کر دینا کسی چیز پر یہ قطعی دلیلوں میں سے ہے۔ چنانچہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کی کوئی مستند دلیل نہیں تھی مگر ان کے سلف کے اقوال، اور اسی طریقے سے ان کا حال تھا اکثر احکام میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے یہود جو کتمان آیات کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے یہود کی ایک اور خرابی افتراء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو یہود ہیں ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی افتراء ہے۔ افتراء کا مطلب ہے من گھڑت باتیں دین کے اندر داخل کر دینا اور بدعات اور خرافات کو دین کے اندر شامل کر دینا۔ یہ افتراء یہودیوں کی فطرت ثانیہ، طبیعت ثانیہ بن چکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے علماء اور مشائخ تعمق اور تشدد پسند تھے۔ تعمق اور تشدد کیا وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس لیے وہ ایسے احکام اور عبادات شاقہ، مشکل عبادات کو اختیار کرتے تھے جن کا شریعت نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے علماء اور مشائخ استحسان سے یعنی قیاس سے بھی بعض احکام کو ثابت کر دیا کرتے تھے بغیر شارع کی جانب سے، کسی قسم کی صراحت کے بغیر، کسی مصلحت کی وجہ سے، یعنی بعض احکام کو خود سے تجویز کر دیا کرتے تھے اور بیہودہ استنباط کو اور بیہودہ طریقے سے نئے نئے مسائل کو گھڑ کر دین کے اندر داخل اور شامل کر دیا کرتے تھے اور اس کو رواج دیا کرتے تھے۔ ان علماء مشائخ نے اس قسم کی بہت ساری بدعات اور خرافات کو یہودیت کے اندر داخل کر دیا تھا، اور بعد میں جب ان کے متبعین آئے ہیں انہوں نے انہی باتوں کو دین سمجھ لیا، اور انہوں نے انہی باتوں کو دین قرار دے دیا کہ بزرگوں نے اگر کسی بات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے تو یہ قطعی حجت ہے، قطعی دلیل ہے۔ لہذا یہود نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، تو نبوت کے انکار کے لیے یہودیوں کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف ان کے جو پرانے اسلاف تھے اور پرانے ان کے جو بدعتی علماء اور مشائخ تھے ان کے اقوال تھے، بے سند ان کے اقوال تھے، ان کی جو بدعت اور خرافات تھی اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہود اکثر احکام کے اندر ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں یا دین کے اندر داخل کر دیا کرتے تھے، اور وہ افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ افتراء اس کے اسباب ہیں تعمق اور تشدد کا داخل ہونا احبار، ان کے علماء، رہبان اور ان کے مشائخ میں۔ دیکھیں، تعمق اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گہرائی میں اترنا، معاملے کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا، اور یہاں پر تعمق سے مراد ہے احکام میں بال کی کھال اتارنا۔ جیسا کہ یہود کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ اس کی تہ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی رنگت کیسی ہو وغیرہ ذالکہ۔ اس کی تفصیل آگے چل کے بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو یہود تھے ان کے اندر تشدد بھی داخل ہو چکا تھا۔ تشدد کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کام کے اندر سختی کرنا، یہاں پر تشدد سے مراد یہ ہے کہ ایسی سخت عبادتیں اختیار کرنا جن عبادتوں کے اختیار کرنے کا ان کو شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو افتراء کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے استحسان۔ استحسان کا لغوی معنی ہوتا ہے اچھا جاننا، یہاں پر استحسان کا معنی یہ ہے کہ نصوص شرعیہ کے بغیر کسی مصلحت کی وجہ سے بعض احکام کی تخریج کرنا، خود سے بعض احکام کو نکال لینا کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے، کسی دنیاوی غرض اور مفاد کی وجہ سے۔ یہ استحسان جو تھا یہ بھی ایک بنیادی سبب تھا جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، اور من گھڑت بدعات یہ دین یہودیت کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بعض احکام کو مستنبط کرنا، بعض احکام کو نکالنا بنا کرتے ہوئے، یعنی اس کی وجہ کیا ہوتی تھی بعض احکام کو نکالنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بعض مصلحتوں کو حاصل کرنا بغیر شارع کی جانب سے کسی صراحت کے۔ اگر تو شارع کی جانب سے صراحت آ چکی ہے تب تو کوئی مسئلہ نکالنے میں، قیاس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شارع کی جانب سے کوئی صراحت نہیں آئی ہے، صرف دنیاوی غرض اور دنیاوی مفاد کے حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے بدعات کو داخل کر دینا اور اس کو دین قرار دینا، یہ
ایک بہت بڑا افتراء تھا جو کہ یہود کیا کرتے تھے۔ بطور تنبیہ کے ایک بات یہاں پر اور سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ استحسان فقہائے کرام کے استحسان سے بالکل الگ نوعیت کی ایک چیز ہے، کیونکہ دیکھیں جو فقہائے کرام کے نزدیک جو استحسان ہے وہ حجت شرعیہ میں سے وہ در حقیقت کیسے خفی ہوتا ہے جو کہ کیسے جلی سے بہتر ہوتا ہے، لہذا اس کو استحسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ استحسان الگ چیز ہے، جو یہاں پر استحسان کی بات کی جا رہی ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ اور الگ چیز ہے۔ تو اسی استحسان کی وجہ سے بیہودہ قسم کے یہ استنباط نکالا کرتے تھے، بیہودہ قسم کی بدعات یہ دین یہودیت کے اندر داخل کیا کرتے تھے و ترویج اور اس کو رواج دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ان کے علماء اور مشائخ کا حال تھا۔ تو بعد میں جو ان کے آنے والے متبعین تھے انہوں نے اس قسم کے جو بیہودہ استنباط تھے اور اس قسم کی جو بدعات تھی ان کو اصل تورات کے ساتھ لاحق کر دیا، کہ جس طریقے سے تورات سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کسی مسئلے کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، آپس میں باہمی اتفاق رائے سے کوئی من گھڑت مسئلہ، کوئی من گھڑت بدعت وہ دین کے اندر داخل کر لیا ہے تو اس کو اصل دین قرار دیا کرتے تھے جو بعد میں آنے والے متبعین تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے متبعین تھے انہوں نے اس قسم کے جو واہیات قسم کے استنباط تھے اور جو بدعات تھی ان کو اصل کے ساتھ یعنی اصل تورات کے ساتھ لاحق کر دیا۔ گمان ان کا یہ تھا کہ اگر ہمارے سلف نے، جو ہمارے پرانے بزرگ اور ہمارے پرانے مشائخ تھے، انہوں نے اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق کر لیا ہے تو یہ قطعی حجت میں سے ہے، قطعی دلیلوں میں سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کے لیے کوئی مستند، کوئی پکی دلیل نہیں تھی، صرف اور صرف اپنے سلف یعنی جو ان کے پرانے علماء اور مشائخ تھے ان کے اقوال ہی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور یہ جو یہود تھے اکثر احکام کے اندر ان کی یہی حالت ہوتی تھی، اکثر احکام کے اندر یہ افتراء کیا کرتے تھے، من گھڑت باتوں کو، بدعات کو یہ دین یہودیت کے اندر داخل کر کے انہوں نے دین یہودیت کا کباڑہ اور بیڑا غرق کر دیا تھا۔